2011 تک یہ لڑتا ہے امریکہ کے ساتھ اپنی جی جان لگا کر، اور اس میں امریکہ 2 ملین نہیں سوری 8 لاکھ یا تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ مار چکا ہوتا ہے. یعنی کہ بندوں کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ساتھ میں ایئر سٹرائکس بھی ہو رہے ہیں. اور جو بندہ جو ابو ایوب الماسری تھا 2006 میں جو لیڈر بنا، 2011 تک اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو بھی فائنلی مار دیا جاتا ہے، یعنی کہ شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے کھاتے میں مار دیا جاتا ہے. یہ بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ہسٹری ان کی میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ پیچھے جاؤ گے تو بہت لمبی لمبی ان کی بھی ہسٹریز ہے. کہ پھر اسی دوران چھوٹے چھوٹے گروپس بھی بن جاتے ہیں، یعنی کہ ادھر بھی ریزسٹنٹ گروپ، ادھر بھی ریزسٹنٹ گروپ. اصل کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے. اصل کہانی یہاں سے ایسے شروع ہوتی ہے کہ صدام حسین کو بھی مار دیا گیا، اس کی ملٹری کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا، اور اس القاعدہ کے دونوں لیڈرز کو بھی مار دیا گیا. اب القاعدہ کے بعد ایک اور آدمی اٹھتا ہے جس کا نام ہے ابو بکر البغدادی. ابو بکر البغدادی جو ہے وہ اسی القاعدہ کے جتنے باقی لوگ باقی بچے ہوتے ہیں جو کہ پچھلے لیڈر سے بچے تھے، انہی کو یہ بات کہتے تھے کہ ہم خلافت شروع کریں گے. اب آپ کو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے چلیں گے، سیاہ جھنڈے، اور اس کو وہ جو فوج ہوگی وہ امام مہدی کی فوج ہوگی، اور وہ مجاہد ہوں گے. یہ پورے ذرا نوٹس کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ جو امام مہدی ہے وہ مجاہدوں میں سے ہوں گے، اور وہ کفار کے خلاف لڑیں گے. اب خراسان میں افغانستان بھی آتا ہے، ایران بھی آتا ہے. تھوڑا سا پیچھے کو جائیں تو اگر صرف طرف کی بات کریں مشرق کی تو اس میں عراق بھی آتا ہے. ذرا نوٹس کرنا ساری چیزوں کو. یہ بندہ بغدادی جو ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں میں اس کے خلاف لڑتا ہوں. یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ تمام تر لوگوں کو پیغام پہنچا دیتا ہے مسلم ممالک میں. اور یہ تم پاکستانیوں کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے، ذرا غور کرنا. تمام تر مسلمانوں کو کہتا ہے کہ ہم جہاد کی حالت میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے، جن لوگوں نے بھی جہاد کرنے وہ آ جائیں. اور یہ واپس آ کر جو صدام حسین کی بچی ہوئی جو ملٹری تھی، ملیٹنٹ تھے جو کہ ٹرینڈ لوگ تھے، ان کو جو اس میں بچے بھی ہوتے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر. اور تو پوری دنیا سے سب سے زیادہ بھارت سے، انڈیا سے لوگ آئے تھے، پاکستان میں سوات سے، مردان سے، پشاور سے، بلوچستان سے، وزیرستان سے، باڑہ سے، اور ان جگہوں سے تمام تر باجوڑ سے، ان لوگوں سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں. اب تمہیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ لوگ کیوں انوالو. ان لوگوں کو اچانک سے تمہیں کسی وقت میں خبریں آئی ہوں گی کہ سوات میں، مردان میں، پشاور میں، ان جگہوں پر لوگ غائب ہو رہے ہیں. یہ کیوں غائب ہو رہے تھے یہ بھی تمہیں ابھی بعد میں سمجھ آ جائے گا کہ بغدادی ان کو کہاں لے کے گیا تھا. یہاں سے لوگ، کیونکہ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ امام مہدی کی طرح ایک فوج آئی ہے جن کے جھنڈے بھی سیاہ ہیں. بغدادی نے اپنا جھنڈا سیاہ رکھا. اگر آپ جا کر سرچ کرو گے